پانی سے گرم یعنی کہ ٹھنڈا پانی آپ کو نقصان کر رہا تو گرم پانی، گرم پانی بھی نقصان کر رہا تو تیمم کر کے نماز پڑھا کسی طریقے سے بات نہیں ہے۔ آئیے نماز کے بارے میں فائدہ بتا رہا ہوں کہ فائدہ کیا ہے اور نماز نہ پڑھنے کا عذاب کیا ہے۔ فائدہ بہت ہے۔ رب العزت فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ وضو بنانے کے بعد خشوع اور خضوع کے بعد وضو بناتا ہے، مسجد میں آتا ہے، ادھر نیت باندھتے اللہ اکبر، نیت باندھنے کو ثنا کرتے پھر سورہ فاتحہ ان کو اس صورت پہ آتی ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں، جب وہ بندہ رکوع میں جاتا ہے تو رب العزت فرماتا ہے کہ فرشتے ان کے گناہوں کو گٹری میں باندھتے ہیں اور گٹری میں باندھنے کے بعد اس کے سر پہ رکھتا ہے۔ جب وہ بندہ رکوع میں جاتا ہے وہ گٹری دکھتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ رکوع سے اٹھتا ہے حضرات، تو جب رکوع سے اٹھتا ہے وہ گناہ کی گٹری پھر فرشتے سر پہ رکھتے ہیں۔ جب وہ یعنی کہ وہ شخص ہے، وہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے پھر گناہ کی گٹری گر جاتی ہے۔ جب رکوع سجدے سے اٹھتا ہے پھر یعنی کہ فرشتے پھر رکھنا چاہتے ہیں۔ رب العزت فرماتا ہے اے فرشتوں اب مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، کیونکہ میرے بندے نے ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے، دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے، اپنی تھکاوٹ کو چھوڑ کر کے، اپنے درد کو چھوڑ کر کے، اپنی نیند کو چھوڑ کر کے میری بارگاہ میں اپنے سر کو رکھ دیا۔ اے بندو تم غیر میں میرے فرشتوں تم لوگ گواہ بن جاؤ، میں نے اس بندے کی سارے گناہوں کو بخش دیا، سارے گناہوں کو بخش دیا۔ حضرات کو بتائیے نماز کا یہ فائدہ ہے۔ آپ بتائیے کہ نماز نہ پڑھنے کا عذاب جانتے ہیں؟ ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر کے ترک کر دینا، میرے آقا فرماتے ہیں 2 کروڑ 80 لاکھ جہنم کے عذاب میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ اللہ اور وہ حشر کا دن ہوگا، وہاں کا ایک دن ہوگا دنیا کا 1000 دن۔ اللہ اکبر، ملاحظہ فرمائیں۔ اور خرابی تو ہمارے لیے ہے نا، آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت غوث پاک کی مقام سے اولیاء کا سردار ہے نا حضرت غوث اعظم، حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچے، ملاحظہ فرمائیں۔ آج ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، آج ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں پریشانی میں عالم میں جوجھ رہے ہیں۔ آج ہمارے بیٹے ہماری بات نہیں مانتے ہیں، بیٹیاں بات نہیں مانتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول کے فرامین یعنی کہ اس کے بتائے یعنی کہ فرامین کو فراموش کر رکھے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے گا، حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ حضور میں بہت کماتا ہوں، میرے پاس یعنی کہ آقا بہت پیسہ ہے، میں بہت پیسے کماتا ہوں، یعنی کہ آقا کو بہت ہے، آقا کدھر سے مجھے پتہ نہیں۔ اللہ کیا فرمایا اس شخص نے حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں، حضور میرے پاس میں بہت کماتا ہوں، پیسہ بہت آتا ہے، لیکن جاتا کدھر ہے مجھے نہیں پتا ہے، معلوم نہیں چلتا ہے۔ حضرت غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ سنو سنو، تم اپنے گھر پہ جاؤ اور گھر پہ جانے کے بعد دروازے میں پردہ کیا فرمایا حضرت غوث پاک نے کہ اپنے گھر پہ جاؤ اور گھر میں جانے کے بعد پردہ لگا۔ وہ شخص گھر پہنچا، گھر پہنچنے کے بعد پردہ گھر کے دروازے میں لگا، گھر کے دروازے پر جو ہی پردہ لگا، کچھ مہینوں کے بعد اس کے گھر میں اتنی برکتیں آئیں، اتنی برکتیں آئیں، اتنی برکتیں ہوئی کہ اس یعنی کہ وہ شخص حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ کچھ تحفہ لے کے پہنچا۔ کیا پہنچا؟ نذرانہ تحفہ لے کے پہنچا اور حضرت غوث پاک کے بارگاہ میں یعنی کہ نذرانہ پیش کیا۔ حضرت غوث پاک نے نذرانہ قبول فرمایا، قبول فرمانے کے بعد اب وہ شخص میرے غوث پاک کے بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں، اے میرے یعنی کہ اے حضور یہ بتائیے آپ نے میرے ہمیں دعا بھی نہیں کی۔ سوچنے کی بات ہے نا، پردہ لگا دیا تو اتنی برکت کہاں سے؟ وہ شخص کو کہہ رہا ہے کہ حضور جس دن سے پردہ لگایا ہوں اتنی برکت ہوئی کہ اب میں پیسے کو رکھنے کی میرے پاس جگہ نہیں۔ تو نذرانہ لے کر کے تحفہ لے کر کے میرے حضرت غوث پاک کے پاس پہنچے، تو اب وہ شخص کہتے ہیں کہ حضور میرے حق میں آپ نے دعا بھی نہیں کی، نہ مجھے کوئی وظیفہ بتایا پڑھنے